موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ بہت خوش ہیں؟ موجودہ میاں صاحب بھی دیکھیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ فار دی فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں جو اپوائنٹمنٹیں ہوئی ہیں جو کتاب میں ہیں اس کے مطابق ہوئی ہے، جو کتاب میں ہے۔ رولا پان دی لوگوں نے کوشش کی تھی کہ رولا بن جائے کوئی لانگ مارچ کتنے نے جی لانگ مارچ کا رولا بنان دی لوگوں نے سیاستدانوں نے بھی تو اور بھی بڑے لوگ سن جنہاں خیال سی کہ نام اندروں بھی سن، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ سیلف از اے گڈ اومن کہ آپ کے پاس سپریم کورٹ جو ہے ایک اچھی لیڈرشپ آ کی ہے آپ کے وہاں میرٹ پہ، یہاں بھی میں ادھر، اور اس شخص کو بھی جو سپریم کورٹ میں آیا ہے یہ کڑے کڑے ہیں جو کڑے ہیں انہوں نے بالکل بہت زیادہ ڈیوائن جسٹس ہے جی، بالکل اور یہ چیزیں جو ہے نا اگر انسان سمجھے تو ان چیزوں میں بڑا سبق ہے، اگر نہ سمجھے تو فیصلہ یہ کلیئر ہو گیا کہ قاضی فائی عیسیٰ صاحب کے متعلق پرسیپشن تھی نا کہ جو نون لیگ کو ریلیف دے گا وہ نہیں ہونے لگیا، وہ بڑے انڈیپینڈنٹ تھے، بڑے کریڈیبل انہوں نے انٹیگریٹی ہے جی۔ میاں صاحب رسک ذہنی رکھ کے آ رہے ہیں نا کہ بیل کینسل بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں بالکل، ہم عدل چاہتے ہیں، جس ملک میں انصاف اسٹیبلش ہو جائے اس ملک میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں جو ہے نازل ہونی شروع ہوتی ہیں۔ جتنے دو نمبری ہوئے ٹاپ دے ہوتے اور خصوصاً عدلیہ دے وچ اس ملک دے جو رحمت ان جی اٹھ جاندی ہے۔ خواجہ صاحب یہ اگر معاملہ آپ کے کینڈیڈیٹ وہ بنتے، لوگوں کا انٹرسٹ ہے، سوال پوچھ رہا ہوں اس کے بعد میں آگے چلوں گا، تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ شہباز شریف صاحب دوبارہ پرائم منسٹر پورٹ فولیو سی ایم پنجاب پہ آ جائے گی، کیونکہ وہ بیسٹ چوائس تھے آپ کے ویسے؟ نہیں، جس طرح شہباز شریف نے پرفارم کیا ہوا ہے میرا ایز اے سی ایم پنجاب، ایز سی ایم آپ کے سامنے ہے، تو وہ ایز سی ایم پنجاب بھی آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں، کیوں نہیں آ سکتے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ پورٹ فولیو پہلے پرائم منسٹر رہے وہ اب سی ایم پنجاب آ رہے ہیں؟ یہ پارٹی کا اور ان کا ڈیسیژن ہوگا، لیکن میرے نزدیک ایسی کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ لوگوں نے ابھی تک سوچا کوئی نہیں کہ پنجاب کو لیڈ نہیں، اس قسم کی کوئی ڈسکشنز بھی نہیں ہوئی، کوئی اس قسم کی کوئی انڈیکیشنز بھی نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کتنا کہ جی کتنا کہ مجمع اور کتنا کہ چارج کراؤڈ ہو جائے گا تو پتہ چلے گا جی نواز شریف واقعی واپس آ گیا ہے؟ کیونکہ ایک بات ہے آپ کے چاہے مخالفین ہیں لیکن بات انصافی کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب نے جلسوں کا جو امپیکٹ اور سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا نا خواجہ صاحب، وہ اس کو میچ کرنا جو ہے وہ آپ ایک چیلنجنگ کام ہوگا، کیونکہ مہنگائی میں پسی عوام جو شہباز شریف صاحب کو بھی بلیم کرتی، چاہے آپ کہتے رہے کہ ہماری غلطی نہیں تھی، لیکن عوام کا پرسیپشن تو یہی ہے، آپ سیال کروڑ لوگوں ملتے ہوں گے، تو کتنا کیا امپیکٹ چاہیے کہ پتہ چلے نواز شریف واپس آ گئے؟ میرا انشاءاللہ تعالیٰ یہ جس طرح پچھلے 8-10 دن میں جو ایک جوش و خروش بلٹ اپ ہو رہا ہے اور جس طرح آپ نے اس کا عمران خان کا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ سیٹ، آپ دیکھیں وہ جب پنڈی آئے تھے استعفیٰ مری روڈ پہ جب جلسہ کیا تھا، کیا جلسہ تھا؟ مایوس کن تھا، ماٹھا سی نا، ماٹھا سی اوہ جا تسی کرنے لگے تو یہ مثال او میں وہ جلسے دی گل نہیں کر رہا جڑے ماٹھے سے نہیں میں اور بھی دوسرے پہ بھی آتا ہوں۔ جب وزیر آباد پہنچے ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ فارغ صاحب نا، یہ جو سائفر والا تھا اس میں کتنے لوگ تھے؟ آپ بات کر رہے ہیں وہ 2012 کے جو یادگار جب یہ اتارا گیا تب بڑے امپیکٹفل جلسے کیے۔ دیکھیں لانگ مارچ میں لوگ نہیں آئے، وہ تو کسی کے لانگ مارچ میں بھی نہیں آئے، میں لانگ مارچ میں بھی نہیں آئے، پھر جو یہاں پہ جو 3-4 اگر ہم بری مثال دے رہے ہیں، ہم اس کے اچھی مثال دے کے میں نے آپ سے کہا آپ کو ضرورت ہے، 3 سال بعد نواز شریف واپس آ رہے ہیں، لیڈ کرنے آ رہے ہیں، کوئی نیشنل لیول کا لیڈر نہیں ان کے علاوہ آزاد ہے جو پاکستان میں اس وقت نہیں، پیپلز پارٹی ہے یہاں پہ، جے یو آئی ہے، وہ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کریڈینشلز نواز شریف کے ہے تھرائس پرائم منسٹر وچ از ویری ریئر آل اوور دا ورلڈ، ان کے لیول کا ایک لیڈر تھا عمران خان، وہ جیل میں یا بے نظیر تھی، دنیا چلی گئی ہے، اور بلاول تو کمپیریزن نہیں کر رہا میں۔ دیکھیں یہ جو ہے نا، میں خیر کسی کا ساتھ بھی کمپیریزن نہیں کرتا میاں نواز شریف کے، ایک تو میرا قائد ہے، دوسرا جو ہے کہ اوور 35 ایئرس آف ہز پالیٹکس ایز اے اسٹیبلشڈ ہم ایز اے لیڈر ان انڈسپیوٹڈ لیڈر، اس کو اسٹیبلش ہوا ہے۔ لیکن جو آپ نے جو سوال پوچھا ہے تو میرا خیال ہے یہ زیادہ دن نہیں رہ گئے، آج میرے خیال 10 دن رہ گئے ہیں۔ آج 21 تاریخ کو ہے نا، 10 دن آج کی تاریخ ہوگی جناب 12 جی، 12 اکتوبر یاد ہے نا، 12 اکتوبر یاد ہے، آج پڑھے گئے ہیں 4 بجے، تو وہ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اور میں کہہ رہا اگلا اکتوبر تے اگلے 4 اکتوبر کو ڈال لینا، کر لو فکر نہ کرو، صرف اکتوبر نہیں باقی دے مہینے بھی، باقی دے مہینے انشاءاللہ تعالیٰ۔
things have changed, you know, the political culture has changed. جو لوگوں کی ضرورتیں ہیں وہ سر تبدیل یہ ہو پوائنٹ گئی بھی ہیں. صحیح ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک بہت بڑی پارٹی جو ہے وہ اس طرح آن بورڈ نہیں ہے, تو آپ کو, اور پیپلز پارٹی کا بھی عجیب سچویشن چل رہی ہے, تو آپ کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ بھئی یہی نہیں کہ ساری پارٹیاں جڑی انہوں نے لڑ کے, ساری پارٹیاں ہمارے لڑ کے بیٹھ جائیں, یہ بھی آپ کے ذہن میں بالکل صحیح ہے, میرا پوائنٹ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. یہ پوزیشن کہ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, ہماری پرابلمس جو ہیں اتنی کمپاؤنڈ ہو گئی ہیں, اتنی کمپلیکیٹ ہو گئی ہیں اوور دا ایئرس بیکاز آف آر نیگلیکٹ, بیکاز آف آر فالٹ, یو نو. ہم سیاستدانوں کا بھی اس میں قصور ہے, باقی اسٹیبلشمنٹ ہے, عدلیہ ہے, بیوروکریسی ہے, جو خاموشی میں سے ہی جو واردات ہوتی رہتی ہیں ان کی. تو یہ سب کا قصور جو اجتماعی اشرافیہ کا اجتماعی قصور ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں ایک ایسی ارینجمنٹ چاہیے کہ جس میں اداروں میں جو ہے وہ کنفرنٹیشن نہ ہو. اداروں سے مراد پارلیمنٹ کو ادارہ کہہ رہے ہیں, پارلیمنٹ ہو گیا, عدلیہ ہو گیا, اسٹیبلشمنٹ ہوگی, بیوروکریسی ہوگی, آپ بھی ہو گئے لو. ٹھیک, کیونکہ عدلیہ ایک میڈیا جو ہے ایک بہت بڑا عام بن گیا ہے, ایک ڈیموکریٹک جو کلچر ہے اس کا بہت بڑا عام بن گیا ہے, جز بن گیا ہے. اسی طرح جو ہے بگ بزنس ہے, جو لوگ ٹرینڈ بناتے ہیں, آپ کے یہاں پہ ڈالر اوتے جانا ہے یا ڈالر تھلے آنا ہے, اس قسم کے ٹرینڈ بناتے ہیں نا مارکیٹ میں, دے ہیو دیٹ مسل کہ وہ ٹرینڈ بناتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جھوٹ بول کے ڈالر کے بھی ٹرینڈ بناتے ہیں اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے, کہہ رہے ہیں بڑی انقلاب کی سیاست ہو رہی ہے. بالکل یار میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ذریعہ رزق حرام ہے, یقین کریں خواجہ صاحب, اتنا جھوٹ بولنا کوئی ایڈیٹوریل چیک ہی نہیں ہے. دولت کی عوض سے ایک بیماری ہوتی ہے, وہ نظریے کو بھی لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں انہوں نے, بالکل ایس غلطے میں تھوڑے دال انکنڈیشنل ہوتا ہے. بالکل. وہ ان چاروں پانچوں جو برادری ہیں ہمارے یہاں پہ, جو پریولیجڈ لوگ ہیں, جس میں سیاستدان بھی شامل ہیں, آپ بھی شامل ہیں, اسٹیبلشمنٹ شامل ہے, ایک بڑا امپورٹنٹ جز ہے, عدلیہ بھی شامل. اگر یہ ایک کسی نہ کسی ایسی ارینجمنٹ پہ جو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے اس کو آبزرو کریں, اور اس نواز شریف صاحب اس پہ آن بورڈ ہے. ہمیں تو پتا نیشنل سیکورٹی کونسل کی تجویز جب ایک دفعہ آرمی چیف پرانے 90s میں یاد ہوگا آپ کو, انہوں نے پھر کیا کیا تھا, تب سے اب تک پلوں کے نیچے بڑا پانی گزر چکا ہے. میاں صاحب چینج ہوئے ہیں, حالات چینج ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, حالات کا بھی تو اپنا ایک جبر ہوتا ہے نا, حالات چینج. یہ میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, لیکن میں اس بات سے ابھی بھی شک ہے کہ میاں صاحب جو ہے, میں برائی کے پہلو میں نہیں کہہ رہا, یہ ایک بندہ ہے, اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے نا, وہ ہو سکتا ہے آپ اسے ایگری نہ کر رہے ہو ود ان دا سیم پارٹی, اس کا ایک نظریہ ہے, وہ ایک سٹینڈ لیتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ زیادتی جو ہے صرف میرے ساتھ نہیں ہوئی ہے, پورے کنسٹیٹیوشنل ماحول پوری ڈیموکریسی کے ساتھ ہو گئی ہے, تو میں نے اس پہ سٹینڈ لینا ہے. میں اس پہ بات کر رہا ہوں. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, جو کوئی 2018 میں ہوا ہے نا, یا 2017 میں جب میاں صاحب کو جو ہے نکالا گیا, اس میں میاں صاحب کا کوئی ایسا انیشیٹو نہیں تھا جس طرح مشرف کے وقت تھا. نہیں, اب اس بات کو چھوڑیں. اب میں پیچھے جا رہا ہوں کہ مشرف, آپ ایک لیٹ سپوز کہ وہ ایک پرووکیشن تھی اور مشرف نے اس کو ریٹیلیٹ کیا. 99 اگر وہ پرووکیشن نہ ہوتی تو ریٹیلیشن نہ ہوتی اور آرام سے حکومت چلتی تھی. اور میاں صاحب اس سے پہلے آپ چلے جائیں, اس سے پیچھے چلے جائیں کہ جب غلام اسحاق خان نے میاں صاحب کے خلاف ایکشن لیے, اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ شامل تھی. آسن نواز صاحب شامل تھے, پھر اس کے بعد وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے, اس کو آپ اس سے کمپیریزن نہیں کر سکتے 2018 سے. مشرف صاحب کے ٹرائل کی بات کر رہا ہوں, نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, دھرنے فیس کرنے پہ. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو ڈس انٹینگل کریں, ان کو یہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں. دھرنا جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز تھی, اس وقت مشرف کا کوئی ٹرائل نہیں شروع ہوا تھا. انٹینشن کا اظہار کیا ذرا. نہیں, وہ انٹینشن سے نہیں, لیکن وہ تو اس کا سارا پلان جو ہے آلریڈی تیار ہو چکا ہوا تھا. یعنی ہم ابھی آئے ہی نہیں ہیں, چند مہینے ہوئے ہیں ہمیں آئے ہوئے, اور ہمارے خلاف یہ ڈرامہ جو ہے لا کے اس کو بٹھا دیا گیا ادھر چوک کے اندر, جو ہے ڈی چوک کے اندر بٹھا دیا گیا. میں اس وقت ڈیفینس منسٹر تھا, مجھے پتا کیا کمیونیکیشنز ہو رہی تھی, کیا ہو رہا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. دیر واز ایبسلیوٹلی نو. پھر جو ہے میں اس میں کچھ ایسی باتیں جو میں آپ کے ساتھ ویسے آف دی ریکارڈ شیئر کر سکتا ہوں, لیکن یہ کہ مشرف کا ٹرائل ہو رہا تھا, اور اس لیے میں نا یہ بالکل غلط ہے. اچھا, یہ بالکل غلط ہے. صاحب دلیل کیا پھر اتنی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں,
میاں نواز شریف کو اس وقت بار بار 2-3 آفرز ہوئیں. کس چیز کی سر؟ لیٹ می کمپلیٹ. 2-3 آفرز ہوئیں, اس میں کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ مشرف کا ٹرائل جو ہے ختم یا مشرف کو جائے, یا یہ کہیں بھی نہیں تھا. وہ ساری کی ساری ذاتی نوعیت کی آفرز تھیں. میں اگے نہ پوچھیے, میں کہنے لگے میں کہوں بھی نا, ذاتی نوعیت کی آفرز تھیں. اس میں کوئی ایسی آفر نہیں تھی کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے. اس کے بعد آ جائیں جو آخری 1 سال تھا, یہ 2016 سے لے کے 2017 کے اندر, اگین یہ پرسنل نوعیت کی, اس میں میاں نواز شریف کا کوئی کلیش نہیں تھا انسٹیٹیوشن کے ساتھ. میں سوال پوچھوں, آپ کمپلیٹ کر لیں پہلے. کوئی کلیش نہیں تھا. ٹھیک. یہ لوگوں کی ذاتی جو ہے وہ خواہشیں جو ہیں, وہ میاں نواز شریف کتوں تک انہوں نے یہ فرمائشاں پوریاں کر دے گا جی. انہوں ذرا سمجھاؤ. تو ذاتی خواہشاں نہیں دس رہے, ٹھیک ہے, نہیں میں تو سمجھدار ہو, تو ساری سمجھ گئے ہیں کہ میں ذاتی خواہشیں جڑی ہیں.